بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 10۔ ادی بستر سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سمیرا کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی دڑاڑ سے باہر جھانکنے لگا۔ گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا گٹھا جسے دروازے سے چند قدم دور پھینک دیا گیا تھا جل رہا تھا اور آگ کے شعلے ہر لفظ بلند ہو رہے تھے۔ ادی نے کہا، ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ سمیرا اس سے چمٹ کر چلائی، نہیں نہیں ابا جان، آپ اس طرح میری جان نہیں بچا سکتے۔ ادی نے کہا، سمیرا، میرے باہر نکلتے ہی تم دروازہ بند کر لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ آگ لگانے کی جرات نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سمیرا دوبارہ چلائی، ابا جان، میں آپ کے ساتھ مروں گی۔ سمیرا، بیوقوف نہ بنو، مجھے چھوڑ دو۔ ادی نے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا لباس خون میں لتڑا ہوا تھا۔ خون آور ایک نصف دائرے میں اس کی طرف بڑھے، ان کی تلواریں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ادی دروازے کے قریب دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ آور اب کسی بے تابی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انتہائی اطمینان سے تلواریں بلند کیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن تین آدمی چند قدم پیچھے کھڑے رہے۔ منظر کے بیٹے مسعود نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہاری تلواروں کو ادی کا خون پسند نہیں؟ آؤ ہم ایک ساتھ وار کریں گے۔ ایک آدمی نے جواب دیا، ہم اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے خزرج کے نوجوان کا خون پسند کرتے ہیں، ہمیں ایک زخمی، ضعیف اور نہتے آدمی کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہیں۔ تم جلدی سے اپنا کام تمام کرو، اب صبح ہو رہی ہے۔ اچانک سمیرا ہاتھ میں تلوار لیے کمرے سے باہر نکلی اور پلک جھپتے ہی اپنے باپ اور حملہ آوروں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ادی چلایا، سمیرا تم اندر چلی جاؤ۔ سمیرا اس کی آواز حملہ آوروں کی چیخوں اور کہکوں میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ نڈال ہو کر گر پڑا۔ جابر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھہرو، تم ایک طرف ہٹ کر تماشا دیکھو۔ وہ رک گئے۔ جابر نے سمیرا پر چند وار کیے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں ادی کے جسم سے لگا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑی۔ جابر نے ایک ہیکا لگایا اور آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ایک آدمی چلایا، جابر، ہم نے ادی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ جابر نے تلوار کی نوک ذرا اور آگے کرتے ہوئے کہا۔ سمیرا نے اپنی گردن ایک طرف کر لی تو جابر نے اپنی تلوار کی نوک اسی طرف پھیر دی۔ ایک آدمی چلایا، باہر باغ کی طرف سے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، یہاں سے بھاگو، اور بدحواس ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک آدمی نے کہا، تم بدحواس کیوں ہو گئے ہو؟ راستے میں ہمارے ساتھی پہرا دے رہے ہیں، اگر کوئی اس طرف آنے والا کوئی دشمن ہوتا تو وہ نگارہ بجا کر ہمیں خبردار کر دیتے۔ جابر کی بدحواسی سے سمیرا کو اٹھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اب جابر پیچھے ہٹ رہا تھا اور پے در پے اس پر وار کر رہی تھی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے؟ یہ عورت نہیں، کوئی چڑیل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ سمیرا بائیں کندھے پر ایک گہرا زخم کھا کر ایک طرف ہٹی، لیکن جابر نے ایک سیدھا وار کیا اور اس کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ آگ کو الاؤ کے پاس گر پڑی۔ سین میں تھوڑی دیر کے بعد ایک سناٹا چھا گیا۔ ایک آدمی نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، منظر کے بیٹوں نے پہلی بار اپنی تلواروں کو آزمایا ہے، اور وہ بھی ایک لڑکی کے جسم پر، ورنہ اب تک اس لڑائی میں ان کی حیثیت دور کے تماشائیوں کی سی تھی، اور منظر کے بیٹے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ادی اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، ڈگمگایا، گرا اور دوبارہ اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کے بعد رینگتا ہوا سمیرا کے قریب پہنچ گیا۔ سمیرا، سمیرا، میری مظلوم بیٹی۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر جگا رہا تھا۔ پھر اس نے آگ کی روشنی میں سمیرا کے خون سے بھیگا ہوا ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور پوری قوت کے ساتھ چلایا، وحشیوں، درندوں، اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟
مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ تم نے سمیرہ سے کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن اب وہ میری حفاظت کے تلوار نہیں اٹھائے گی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے ختم کرو۔ لیکن اس کے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے تس بتا پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ جو تھوڑی دیر قبل اودی کے خون کے پیاسے تھے، اپنے سامنے ایک لڑکی کی لاش دیکھ کر خوف زدہ نظر آتے تھے۔ بدوی قبائل کی لڑائیوں میں اس قسم کے واقعات ایک عام بات تھی، لیکن یثرب کی نسبتاً مہذب لوگوں کے نزدیک ایک لڑکی کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ گھوڑے کے ٹاپ اب بہت قریب سنائی دے رہے تھے۔ وہ اودی سے زیادہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، جابر، مسعود، تم اطمینان سے ان لاشوں پر تیغ زنی کی مشق کر سکتے ہو۔ یہ سوار تنہا ہے، اور اگر وہ دشمن ہوا تو بھی تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ہم خطرے کے وقت تمہاری حفاظت کر سکیں گے۔ منات کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا مقصد ایک لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تو میں تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ اب نامعلوم یثرب کی کتنی مائیں اور بہنیں قتل کی جائیں گی۔ سرپٹ سوار صحن میں داخل ہوا اور ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا۔ یہ عاصم تھا۔ سالم نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اخی، ہم ان سے انتقام لے چکے ہیں۔ یہ اودی ہے اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں بھی صحن میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے جابر پر حملہ کیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ عاصم نے آگے بڑھ کر الاؤ کے قریب ایک دلخراش منظر دیکھا اور چند ثانے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس کی لاش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر چلایا، سمیرہ، سمیرہ، میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو، میں تمہارا عاصم ہوں۔ لیکن سمیرہ کے پاس ان کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا۔ عاصم کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اودی نے درد سے کراتے ہوئے اپنی گردن اٹھائی اور کہا، عاصم، تم بہت دیر سے آئے ہو۔ سمیرہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہی، یہ مر چکی ہے۔ اسے عمیر اور عتبہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ جابر نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے کہا، عمیر اور عتبہ تمہیں بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کاش تمہارے قبیلے کے ہر آدمی کو اپنے پاس بلا لیں۔ عاصم اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پوری قوت سے جابر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور پھر چشم زون میں اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ مسعود چلایا، اسے پکڑو، اسے مار ڈالو، یہ غدار ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے عاصم پر حملہ کر دیا۔ عاصم نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا، پھر ایک زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ مسعود کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس نے پوری قوت کے ساتھ ایک وار کیا اور مسعود کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ جابر نے اٹھ کر عقب سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اودی چلایا، عاصم پیچھے ہٹا۔ عاصم نے مڑ کر دیکھا تو وہ جابر کی تلوار کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اچانک ایک طرف جست لگا دی، جابر کی تلوار کی نوک زمین پر جا لگی۔ اس کے ساتھ ہی عاصم نے ایک بھرپور ہاتھ مارا اور جابر کی تلوار عاصم کی تلوار سے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ اب عاصم کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ جابر الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ سالم نے بھاگ کر عاصم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اخی، آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ جابر ہے۔ آپ مسعود کو قتل کر چکے ہیں، اخی ہوش میں آئیں۔ لیکن عاصم نے اپنی تلوار کی نوک جابر کے سینے سے ہٹائے بغیر اپنے بائیں ہاتھ کا جھٹکا دیا اور کم سن لڑکا زمین پر گر پڑا۔ عاصم نے مڑ کر ان آدمیوں کی طرف دیکھا جو سراسیمگی کی حالت میں ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، سمیرہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ بزدلو، میں پوچھتا ہوں، اودی کی معصوم لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عاصم نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم بتاؤ، اودی کی بیٹی کو تم نے قتل کیا ہے؟ جابر چلایا، بھائیو، تم کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عاصم اپنے ہوش میں نہیں، اس پر ابھی تک اودی کے جادو کا اثر ہے، میری جان بچاؤ۔ لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سالم نے دوبارہ اٹھ کر عاصم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اخی، ہم نے اس لڑکی کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے اچانک جابر پر حملہ کر دیا۔ اگر وہ حملہ نہ کرتی تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اخی، ہوش سے کام لو لیجئے۔ عاصم نے اپنا ہاتھ چھڑا کر سالم کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے سمیرہ کو قتل کیا ہے۔ کاش منظر کے 10,000 بیٹے ہوتے اور میں سمیرہ کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے انہیں قتل کر سکتا۔
وہ چلایا، آسم مجھ پر رحم کرو، لیکن آسم نے اپنی ہاتھ کی جنبش دی اور تلوار کی نوک جابر کے سینے میں اتر گئی۔ وہ گرا۔ آسم نے ایک جنون کی سی حالت میں پے در پے اس کی تڑپتی ہوئی لاش پر کئی وار کر دیے۔ بھائیو، ایک آدمی چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ منظر کے 2 بیٹے قتل ہو چکے ہیں، اب تم واپس کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ ہمارے لیے اس کی بجائے مر جانا بہتر ہے۔ آسم پاگل ہو چکا ہے، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو، جلدی کرو، گھیرا ڈالو، ورنہ تھوڑی دیر میں خزرج کے تمام آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ نصف دائرے میں آگے بڑھے۔ سالم ایک طرف ہٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ آسم اچانک ایک طرف جھپٹ پڑا اور اس کے پہلے ہی وار سے ایک آدمی کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی اور باقی بد حواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آسم صحن کے بیچ میں رک گیا۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بزدلو، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہمارے گھر پر شمون یہودی کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا اور ادی کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ جب شمون کے آدمی ہمارے گھر پر حملہ کر رہے تھے، میں ادی کے ساتھ اس کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ تمہیں صرف لڑنے کا شوق تھا اور میں تمہارا یہ شوق پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھیڑوں کی طرح بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ۔ لیکن کسی نے آگے بڑھنے کی جرات نہ کی۔ اچانک باہر سے نگارے کی آواز سنائی دی اور ایک آدمی چلایا، سنو، ہمارے آدمی نگارہ بجا رہے ہیں، دشمن اس طرف آ رہا ہے، بھاگو، جلدی کرو۔ دوسرا آدمی چلایا، ٹھہرو، ہم اپنی لاشیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تیسرے نے کہا، پاگلو، اب لاشیں اٹھانے کا کون سا وقت ہے؟ یہ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب ادی کا ایک لڑکا اپنے قبیلے کے خبردار کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب یہاں سے جانے بچانے کی فکر کرو۔ آن کی آن میں صحن خالی ہو گیا، لیکن سالم آسم کے قریب کھڑا رہا۔ آسم غضبناک ہو کر چلایا، تم اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ۔ سالم نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے زبردستی کھینچتے ہوئے صحن کے دروازے تک لے گیا۔ سالم چلا رہا تھا، آخر تم مجھے بھی جابر اور مسعود کی طرح قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں قبیلے کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ آسم نے اسے پوری قوت کے ساتھ دروازے سے باہر دھکیل دیا اور چند قدم کے فاصلے پر منہ کے بل جا پڑا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا اور ایک ثانیہ آسم کی طرف دیکھنے کے بعد بھاگتا ہوا باغ میں روپوش ہو گیا۔ آسم کو کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا صحن میں بکھری ہوئی لاشوں کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ تمام واقعات اسے ناقابل یقین معلوم ہوتے تھے۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، سمیرا کی موت نہیں آ سکتی، یہ ایک خواب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمیرا کو موت آ جائے؟ میں زندہ ہوں۔ اچانک اس کی ایک جھرجھری لی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سمیرا کی لاش کی طرف بڑھا۔ پانی، پانی، ادی کی نحیف آواز کی سنائی دی۔ بھاگ کر مکان کے دروازے کے قریب ایک مٹکے سے پانی کا کٹورا بھر لایا۔ ادی کو چند گھونٹ پلا کر دوبارہ زمین پر لٹانے کے بعد اس نے سمیرا کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا پیالہ اس کے منہ کو لگا دیا، لیکن پانی سمیرا کے حلق میں جانے کی بجائے ادھر ادھر بہہ گیا۔ آسم کے لرزتے ہوئے ہاتھ سے پیالہ گر پڑا۔ سمیرا، سمیرا، اس کی لاش کو اپنے سینے سے لگا کر چلایا، میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو، مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ سمیرا، میں تمہارا مجرم ہوں، کاش میں یہاں نہ آتا، کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ہماری محبت اس گھر کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی۔ پھر اس نے اس کی طرف دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اے لات، اے حبل، اے عزا کے منات، مجھ پر رحم کرو۔ اگر تمہاری آنکھوں میں میری حالت دیکھو، اگر تمہارے کان ہیں تو میری فریاد سنو، اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو تم سے سمیرا کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، مہینوں اور برسوں کے لیے نہیں، صرف ایک لمحے کے لیے میری سمیرا مجھے واپس دے دو، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکے گی۔ پھر اگر ساری دنیا کے دروازے اس گھر پر حملہ کر دیں تو بھی میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا۔ آسمان کی بے رحم قوتوں، تم نے سمیرا کا یہ دیکھنے کا موقع تو دیا ہوتا کہ اس کے لیے اپنے قبیلے سے لڑ سکتا ہوں۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل کے خدا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ادی اس کے قریب پڑا، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ باہر آدمیوں کی چیخ پکار سنائی دے رہی تھی، لیکن آسم کو اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بار بار سمیرا کے چہرے کی طرف دیکھتا، پھر اس کی لاش کو اپنے سینے سے لپٹا لیتا۔ باہر کی چیخ و پکار صحن کے اندر پہنچ چکی تھی، لیکن آسم کو کسی خطرے کا احساس نہ تھا۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، تم کیا دیکھتے ہو؟
आसम है, इसे पकड़ लो, इसे मार डालो। लेकिन आसम अपनी जगह से ना हिला। उसने बेइतनाई से अपने गिर्द घेरा डालने वालों की तरफ देखा और गर्दन झुका ली। किसी ने कहा, नुमान, सबसे पहले तुम्हें वार करने का हक है। नुमान ने आगे बढ़कर तलवार बुलंद की, लेकिन उद्दी, जो बज़ाहिर अपनी सफर हयात खत्म कर चुका था, उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ आसम के सर पर तान लिए और चलाया, नहीं नहीं, इसे कुछ ना कहो। इसने हमारी खातर मंजर के बेटे को कत्ल किया है। अब ये तुम्हारी पनाह में है। नुमान, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम आसम को अपना दोस्त समझो। भाइयों, आसम मेरे बेटों का इंतकाम ले चुका है। अब तुम्हें तलवारें उठाने की जरूरत नहीं। उद्दीन ने यहाँ तक कहकर एक झुरझुरी ली और एक तरफ गिर गया। नुमान ने अपनी तलवार फेंक दी और आगे बढ़कर इसका सर अपनी गोद में ले लिया। अब्बा जान, अब्बा जान, इसने करब अंगेज लहजे में कहा। उद्दीन ने जवाब देने की बजाय चंद उखड़े हुए सांस लिए और गर्दन ढीली छोड़ दी। एक मुअम्मर आदमी ने आगे बढ़कर इसकी नब्ज टटोली। वो सर फेर दिया। नुमान फूट फूट कर रोने लगा। सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी और आसम बाद दस्तूर आसम सुमेरा की लाश सीने से लगाए बैठा था। जब कबीले के एक आदमी उद्दी और इसके बेटों की लाशों को उठाकर अंदर ले गए तो एक नौजवान ने आसम के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। आसम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर सुमेरा को उठाकर कमरे की तरफ चल दिया। लेकिन जो गुस्से और इस्तराब की बजाय अब परेशानी की हालत में इसकी तरफ देख रहे थे, कुछ कहे बगैर रास्ते से इधर उधर हट गए। आसम दरवाजे के करीब रुका और चंद साने सुमेरा के चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा रहा। फिर जब उसकी आंखें आंसुओं से छलकने लगी तो उसने आगे बढ़कर सुमेरा को बिस्तर पर लेटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बाहर निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग जो अब आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे, इसकी तरफ देखकर खामोश हो गए। इनमें से हर एक की जुबान पर कई सवाल थे, लेकिन किसी को इससे हम कलाम होने का हौसला ना हुआ। इनके नजदीक इस घर में उद्दी और उसके बेटों की मौत से ज्यादा अहम वाकया ये था कि मंजर के बेटों को आसम ने कत्ल किया था। जब खजीरज वालों की तलवारें इनके खून में डूबने वाली थी तो उद्दी ने जान के वक्त इसके सर पर अपना हाथ तान दिया था। आसम सेन में उस जगह वो कुछ देर कबल सुमेरा की लाश को सीने से लगाए बैठा था, रुका, अपनी तलवार उठाकर न्याम में की और इधर उधर देखने के बाद सेन के उस कोने की तरफ बढ़ा जहां उसका घोड़ा खड़ा था। नुमान ने अचानक भागकर इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आसम ने बेख्तियार इसे गले लगा लिया और अपनी सिसकियां जब्त करते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। कबीला खजीरज का एक मुअम्मर आदमी ने कहा, आसम, ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि तुमने हमारी खातर मंजर के बेटों को कैसे कत्ल किया, लेकिन हम तुम्हें अपनी पनाह में लेने को तैयार हैं। आसम ने बेपरवाही से जवाब दिया, अब मुझे किसी की पनाह की जरूरत नहीं। एक नौजवान ने आसम के घोड़े की बाग पकड़कर इसके हाथ में देते हुए कहा, अगर तुम्हें हमारी पनाह में रहना पसंद नहीं तो फौरन यसरब से कहीं दूर निकल जाओ, वरना अब तुम्हारे कबीले के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं यसरब को छोड़ रहा हूं, लेकिन जाने से पहले यहां मेरे हिस्से का एक काम बाकी है। आसम उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और उससे सर पर दुराता हुआ सेन से बाहर निकल गया। उद्दी के घर से कोई 1 मील दूर एक कुशादा रास्ते के दोनों किनारों पर कच्ची दीवारें यहूदियों के बागों की हिफाजत करती थी। अचानक 2 आदमी यके बाद दीगरी इन दीवारों पर से कूद कर आसम के रास्ते में खड़े हो गए। इन्होंने अपने हाथ बुलंद कर दिए। आसम ने इन्हें देखते ही पहचान लिया, ये अबाद और सालम थे। उसने पूरी कुव्वत के साथ बागें खींचकर अपना घोड़ा रोका और कहा, इबाद, तुम कहाँ थे? इबाद ने जवाब दिया, मैं रास्ते में पहरा दे रहा था। सालम ने हुक्म दिया था कि अगर दुश्मन खबरदार होकर उद्दी की मदद के लिए इस तरफ आए तो हम नगारा बजा दें। जब हम यहाँ से गुजरे थे तो मैंने आपको पहचान लिया था और आपका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आप मेरी तरफ मतवज्जो दिए बगैर आगे निकल गए। इसके बाद जब खजीरज की आबादी में चीखो पुकार सुनाई देने लगी तो मेरे 2 साथी नगारा बजाकर भाग गए, लेकिन चूंकि उद्दी के घर पर हमला करने वाले साथियों ने बहुत देर लगा दी थी, इसलिए मैं तशवीश की हालत में बागों से गुजरता हुआ उद्दी के घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद मुझे उद्दी के बाग से भागते हुए
آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، تاہم میں اطمینان کرنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے چند قدم دور باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے اور آپ کو بدترین گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے جانا گوارا نہ کیا۔ پھر ایک آدمی جس کی ٹانگ زخمی تھی لنگڑاتا ہوا میرے پاس سے گزرا۔ میں نے اس کا راستہ روک کر اتنی دیر سے واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے میرے منہ پر تھوک دیا اور تلوار نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی اور وہ میرا پیچھا کرنے کے بجائے آپ کو گالیاں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر میں کچھ دور اور آگے گیا تو مجھے سالم مل گیا، اور پھر تمہیں سالم نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کا غدار اور قاتل ہوں۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ عباد نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، لیکن اگر یہ درست ہو تو بھی میں آپ کا غلام ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو، اور سالم اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں اپنا ساتھ چھوڑنے پر وعدہ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے کہا، میں تم سے صرف ایک خدمت لینا چاہتا ہوں۔ تم ادی کے گھر کے قریب چھپ کر میرا انتظار کرو۔ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو یہ کہہ دینا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سالم نے سہمی آواز میں پوچھا، اخی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تم اطمینان رکھنا چاہیے، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ سالم نے آبدیدہ ہو کر کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف آبادی کا رخ نہ کریں، ہمارے قبیلے کا ہر آدمی آپ کی تلاش میں ہوگا۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، سالم اب تمہیں میری موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم گھر جاؤ۔ سالم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ میں منات کی قسم کھاتا ہوں، اگر دشمن کا سارا قبیلہ بھی اس طرف آ گیا تو بھی میں آپ سے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بہت اچھا، میرے پیچھے آؤ، بیٹھ جاؤ۔ سالم اچھل کر عاصم کے پیچھے بیٹھ گیا اور عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد سالم نے کہا، اخی اس طرف مت جائیں، قبیلے کے آدمی ہمیں دیکھتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اب ابا جان بھی آپ کی حمایت میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عاصم نے کہا، سالم تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر قبیلے کے لوگوں نے تمہیں جابر اور مسعود کے قاتل کے ساتھ دیکھ لیا تو تم اس کے طعنے برداشت نہیں کر سکو گے۔ سالم نے کہا، بھائی جان میں آپ کی خاطر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ آپ نے ادی کے بیٹے کی خاطر میرے ماموں کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا؟ آپ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کو آگ لگائی تھی، ابا جان کو زخمی کیا تھا؟ عاصم نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میں ادی کے باغ میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے بیٹے گھر میں سو رہے تھے، یہ ناممکن ہے۔ عباد نے ادی کے گھر تک حملہ کرنے والوں کا تعاقب کیا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، عباد نے صرف ایک آدمی کا تعاقب کیا تھا اور وہ شمون کا غلام تھا۔ اسے یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ جب شمون کے آدمی ہمارے گھر کو آگ لگا دے تو وہ ان کا پیچھا کرنے والوں کو ادی کے گھر کی طرف لے جائے۔ سالم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ دائیں طرف ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ عاصم نے باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور باڑ پھاند کر باغ میں داخل ہو گیا۔ سالم نے کہا، یہ شمون کا باغ ہے، آپ اس کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ عاصم نے گھوڑا روکا اور نیچے کودتے ہوئے کہا، مجھے حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم یہاں انتظار کرو، اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو تم میرے گھوڑے پر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن عاصم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم خاموش رہو، یہ باتوں کا وقت نہیں، میں تمہیں صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ شاید قبیلے کے لوگوں کو تمہاری گواہی پر اعتبار آ جائے۔ اگر مجھے اپنے کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو میں تمہاری بجائے عباد کو اپنے ساتھ لاتا۔ سالم نے کہا، بہت اچھا، آپ کے ساتھ جانے پر ضد نہیں کرتا، تاہم لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ میں خطرہ پیش آیا تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔
آسم نے کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے گھوڑے کی تلاش گردن سے رسا اتارا اور بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ باغ میں 100 گز چلنے کے بعد وہ شمون کے گھر کے بیرونی احاطے کی دیوار کے سامنے رکا اور دیوار پر چڑھ کر آگے جھانکنے لگا۔ دائیں طرف شمون کے سکونتی مکان کا دروازہ بند تھا اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک چھپڑ کے نیچے اس کے نوکر لیٹے تھے۔ آسم کسی توقف کے بغیر صحن میں کود پڑا اور چھپر کی طرف بڑھا اور چھپڑ کے اندر 3 آدمی گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ ایک دراز قامت اور قوی ہیکل آدمی کے خراٹے سب سے زیادہ بلند تھے۔ آسم نے ہلکی سی ٹھوکر سے اسے جگایا اور اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ شمون کے غلام نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں آسم کی طرف دیکھنے لگا۔ آسم نے تلوار پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرو، اٹھو اور اپنے ساتھیوں کی طرف مت دیکھو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ میں اگر چاہتا تو انہیں جگا کر بھی قتل کر سکتا تھا۔ غلام خوف سے کانپتا ہوا آسم نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر رسے کا ایک جھٹکا دیا اور پھر تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ غلام کو اس کی حکم کی تعمیل کے ساتھ کوئی راستہ نظر نہ آیا اور آسم کے آگے آگے چل دیا۔ صحن کے دروازے کے قریب رک کر غلام نے پہلی بار آسم سے ہم کلام ہونے کی جرات کی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آسم نے جواب دیا، تم دروازہ کھولو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ غلام کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا اور باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک بائیں ہاتھ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور سالم درختوں کی آڑ سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اخی، اس نے گھوڑے سے اتر کر معذرت کے انداز میں کہا، میرے لیے وہاں انتظار کرنا بہت صبر آزما تھا۔ اب صبح ہو گئی ہے، آپ دیر نہ کریں۔ آسم کچھ کہے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر شمون کے غلام سے مخاطب ہو کر بولا، تم رات بھر کی بھاگ دوڑ سے بہت تھک گئے ہوگے، لیکن میں اس وقت تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں کچھ دیر میرے ساتھ بھاگنا پڑے گا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم راستے میں گرنے کی کوشش نہ کرو، اور تمہارے فائدے کی دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو۔ غلام نے اس سے وعدہ کیا کہ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے کوئی غلط جواب دیا تو میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہوں گا۔ بتاؤ، رات کے وقت ہمارے گھر سے ادی کے باغ تک کس نے تمہارا پیچھا کیا تھا؟ جی ہاں، وہ جب تم ادی کے باغ میں چھپ گئے تھے تو وہاں میں تمہیں ملا تھا؟ جی ہاں۔ تم گھر میں آگ لگانے کے بعد بھاگے تھے؟ جناب، میں بے قصور ہوں، باہر کھڑا تھا، ایک غلام ہوں اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ میں تمہیں شمون کے جرم کی سزا نہیں دوں گا، لیکن سچ کہو، کیا شمون نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب ہمارے آدمی حملہ کرنے والوں کا تعاقب کرے تو تم انہیں اپنے پیچھے لگا کر ادی کے گھر تک پہنچا دو تاکہ ہمارے آدمی خیال کریں کہ حملہ کرنے والے ادی کے بیٹے تھے؟ جناب، مجھ پر رحم کیجیے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آسم نے رسا کو جھٹکا دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں چلایا، خبیث، ٹھیک ہے، جواب دو، ٹھیک جواب دو۔ غلام نے سراپا احتجاج بن کر جواب دیا، جناب، مجھ پر رحم کیجیے، میں نے صرف اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آسم نے کہا، سالم، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس لڑائی سے میرے اجتناب کی وجہ کیا تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مایوس ہوں، لیکن ادی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگ شاید یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم یہودیوں کے ناپاک مقاصد کے تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ شخص زندہ تمہارے پاس پہنچ جائے، اس لیے نہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں تو تم میرا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ اب تم جاؤ، اگر عباد راستے میں مل گیا تو میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ سالم نے کہا، اخی، آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ جابر اور مسعود کے قاتل
کے قتل کے بعد ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی میری باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس ذلیل غلام کی گواہی پر اعتبار کر بھی لیں تو بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، میں جبل عہد کے چشمے کے قریب آپ کا انتظار کروں گا۔ سالم، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ادی اور سمیرہ کے قاتلوں سے رحم کی درخواست کروں گا؟ منات کی قسم، اگر بنو اوس میرے سر پر تاج رکھ دیں تو بھی میں ان کی رفاقت گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہیں عہد کے دامن میں میرا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں شام کا رخ کر رہا ہوں اور یہ میری آخری ملاقات ہے۔ اگر تم عبادت کا خیال رکھ سکے تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ آسم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ شمون کا غلام جس کا رسا اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ قبیلہ خزرج کے کئی اور آدمی ادی کے گھر میں جمع ہو چکے تھے اور چند عورتیں بیان کر رہی تھیں۔ مقتولین کے سے صحن بھرا ہوا تھا، ایک پیالہ دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا، خون کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور نودار باری باری اس خون سے اپنی انگلیاں تر کر کے ان کا انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ آسم گھوڑا دوڑاتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ شمون کے غلام جس کا لباس پسینے سے تر ہو چکا تھا بڑی مشکل سے اس کے ساتھ دے رہا تھا۔ عباد اسے پیچھے سے ننگی تلوار سے ہانک رہا تھا۔ آسم نے صحن میں داخل ہوتے ہی رسے کو زور سے جھٹکا دیا اور غلام جس کی ہمت جواب دے چکی تھی منہ کے بل گر پڑا۔ صحن میں جمع ہونے والے لوگ ایک دوسرے کی زبانی آسم کی کارگزاری کا حال سن چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کی آمد پر بے چینی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن شمون کے غلام اور عباد کو دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ آسم نے کہا، بھائیو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یثرب میں میرے حصے کا آخری کام باقی ہے۔ اب شمون کے غلام کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنا فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کا خون بہا کر یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اب میرا اپنے قبیلے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ تم میں سے کون مرتا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا اور میری آنکھیں تمہاری بربادی کا تماشا نہیں دیکھیں گی، لیکن یثرب چھوڑنے سے پہلے میں آخری بار تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اوس اور خزرج جس آگ کے ایندھن میں بھون رہے ہیں وہ آگ یہودیوں نے لگائی ہے۔ یہ شمعون کا غلام اور تم اس سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ رات کے وقت جب ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا تو میں باغ میں ادی سے باتیں کر رہا تھا۔ سمیرہ کے سوا اس گھر کے کسی اور فرد کو ہماری ملاقات کا علم نہ تھا۔ پھر جب میں ادی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا تو شمون کا غلام بھاگتا ہوا اس باغ میں داخل ہوا اور ایک آدمی جو اس کا پیچھا کر رہا تھا واپس چلا گیا۔ میں نے اس غلام سے اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ بتایا کہ میں اپنے آقا کے گھر چوری کر کے بھاگا ہوں اور اس کے نوکر میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ مجھے شمون کی چوری سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو ہمارے مویشیوں کا چھپڑ جڑ رہا تھا اور میرا چچا زخمی تھا۔ قبیلے کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ادی کے بیٹے ہمارے گھر پر حملہ آور ہو کر بھاگ گئے اور میرے غلام عباد نے اس گھر تک ان میں سے ایک کا توقف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ منظر کے بیٹے ادی کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ واپس یہاں آیا تو اس گھر پر حملہ کرنے والے اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔